ماہر احمد اپنی گھڑی پر آخری بار نظر ڈالتا ہے اور گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ موبائل کان سے لگائے وہ کسی کو مختصر جواب دیتا ہے۔ ہاں، نکل چکا ہوں، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے، چہرے پر معمولی سی جھنجھلاہٹ نمایاں ہے۔ آج اس کے دوست احمر کی منگنی ہے۔ وہ پہلے پہنچنا چاہتا تھا لیکن ایک اہم بزنس میٹنگ میں الجھ کر وقت سے پیچھے رہ گیا۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی ہے اور روشنیوں میں نہایا ہوا ہال قریب آتا جاتا ہے۔ جیسے ہی گاڑی رکتی ہے، گیٹ کے باہر کھڑے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف مڑتی ہیں۔ سفید شلوار قمیص پر نیلا ویسٹ کوٹ، چمکتے جوتے، بالوں میں ہلکی سی سیٹنگ اور چہرے پر گہرا اعتماد۔ یہ تھا ماہر احمد، جس کے آنے سے اکثر محفلوں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ چپ چاپ، کسی پرواہ کیے بغیر وہ ہال کے اندر داخل ہوتا ہے۔ فضا میں گلاب کی خوشبو اور پس منظر میں ہلکی موسیقی چل رہی ہے۔ ہال میں روشنیوں کی جھما جھم ہے اور مہمانوں کی باتوں میں ہنسی شامل ہے، مگر ماہر کی نظر ایک لمحے میں سٹیج پر ٹھہرتی ہے۔ وہاں احمر اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی۔ احمر سٹیج سے ہی جیسے اسے دیکھ لیتا ہے اور چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ وہ بھاگ کر نیچے آتا ہے، گلے لگتا ہے۔ اوئے یار، تو نے آ ہی لیا۔ میں رسم شروع نہیں کروا رہا تھا، تیرا انتظار کر رہا تھا۔ ماہر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، بزنس میٹنگ کھینچ کے لمبی ہو گئی، سوری یار، لیکن تو جانتا ہے تو کتنا ضروری ہے میرے لیے۔ یہی تو سننا چاہتا تھا۔ احمر قہقہہ لگاتا ہے اور ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج کی طرف لے جاتا ہے۔ اسٹیج پر موجود لڑکی اب قریب سے نظر آتی ہے، سفید اور گلابی لباس میں لپٹی، ہلکے زیورات، سادہ مگر بے حد دلکش چہرہ۔ یہ تھی سونیا اشفاق۔ احمر کہتا ہے، سونیا یہ ہے ماہر احمد، میرا بچپن کا دوست، بھائیوں سے بڑھ کر۔ سونیا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، السلام علیکم، بہت ذکر سنا ہے آپ کا۔ وعلیکم السلام، ماہر کے لبوں سے بمشکل نکلتا ہے۔ وہ چند لمحے سونیا کو دیکھتا رہتا ہے، جیسے آنکھوں نے پتھر کے مجسمے کی طرح جامد ہونا سیکھ لیا ہو۔ سونیا نظریں جھکا لیتی ہے۔ احمر ہنستا ہے، ماہر تیری آنکھوں میں پہلی بار خاموشی دیکھی ہے۔ ماہر چونکتا ہے، پلکیں جھپکتا ہے، نہیں کچھ نہیں، بس۔ محفل میں شور بڑھتا ہے، میزبان اعلان کرتا ہے، منگنی کی رسم کا وقت ہو چکا، سب مہمان تشریف رکھیں۔ ماہر ایک طرف بیٹھتا ہے لیکن نگاہوں کا مرکز سونیا بنی رہتی ہے۔ جب احمد سونیا کا ہاتھ تھامتا ہے اور انگوٹھی پہناتا ہے تو دل میں ایک چنگاری سی سلگتی ہے۔ باہر ہنسی اور خوشی کے شور میں ماہر کا دل خاموشی سے تڑپتا ہے۔ یہ ہاتھ احمد کا کیسے ہو گیا؟ وہ خود سے سوال کرتا ہے۔ کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ چھن گیا ہے؟ بظاہر پرسکون بیٹھا لیکن اندر کی بے چینی اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں لرز رہی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے جیسے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہو۔ احمد خوشی میں گم، لوگوں سے ملتا ہے، تصویریں کھنچواتا ہے، لیکن ماہر خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک لمحہ آتا ہے جب وہ بغیر کسی کو اطلاع دیے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ راستے میں ایک ویٹر پوچھتا ہے، سر کچھ چاہیے؟ ماہر بنا جواب دیے صرف سر ہلا دیتا ہے اور ہال سے باہر نکل جاتا ہے۔ رات کی ہوا چہرے سے ٹکراتی ہے مگر وہ سکون نہیں دیتی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتا ہے لیکن سٹارٹ نہیں کرتا۔ دروازہ بند کیے اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ احمد کا نصیب یا میری آزمائش؟ ہال کے اندر شور بڑھتا ہے لیکن باہر کھڑی گاڑی کے اندر ایک شخص اپنے جذبات سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ماہر کی آنکھوں میں حسد کی ایک جھلک اب ابھر چکی تھی، مگر وہ اسے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ ہال کی روشنیوں میں رنگ بکھرے ہوئے تھے، مگر احمد کی نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی۔ وہ جیسے خود کے اسٹیج پر آیا، وہی بنا کچھ کہے اچانک محفل سے غائب ہو چکا تھا۔ احمد ایک دو لوگوں سے پوچھتا ہے، ماہر کہاں گیا؟ کسی نے دیکھا اسے؟ مگر سب بے خبر تھے۔ سونیا جو ابھی ابھی تصویروں کے لیے پوز دے رہی تھی، احمد کی الجھن بھانپ گئی۔ کیا ہوا؟ احمد نے لب بھینچے۔ ماہر آیا اور چلا بھی گیا، کچھ بتایا بھی نہیں۔ شاید مصروف ہو، سونیا نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر بغیر بتائے؟ عجیب بات ہے۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن صبح احمد نے ماہر کو کال کی مگر نمبر بند ملا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سونیا کے ساتھ نکلا۔ شاپنگ لسٹ لمبی تھی، شادی کی تیاریوں کا وقت قریب تھا اور چیزیں نمٹانی ضروری تھیں۔ شاپنگ کے دوران سونیا ہلکی مسکراہٹوں کے ساتھ کپڑے اور جیولری کے مشورے دیتی رہی۔ احمد نے کافی پرسکون انداز میں ہر چیز سنبھالی، لیکن جب وہ واپس نکلنے لگے تو اس نے اچانک کہا، چلو ماہر کے آفس چلتے ہیں۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات کیا بات تھی؟ سونیا ہچکچائی۔ ابھی؟ بغیر اطلاع؟ وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اطلاع کی ضرورت نہیں، احمد نے مسکرا کر کہا۔ آفس کی عمارت میں قدم رکھتے ہی ریسپشنسٹ نے انہیں روکا۔ سر، مسٹر ماہر میٹنگ میں ہیں، انہیں بتاؤ احمد آیا ہے، چند لمحوں میں اندر سے کال آتی ہے۔ ریسپشنسٹ نے جواب دیا، سر نے کہا ہے کہ آپ اندر آ جائیں۔ احمد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے، سونیا اس کے ساتھ تھی۔ اندر ماہر احمد جو کہ اپنی ڈائری پر کچھ نوٹس لکھ رہا تھا، انہیں دیکھ کر لمحے بھر کو رکا، پھر قلم رکھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوہ احمد تم؟ اس نے نظریں سونیا پر ڈالی، پھر پلٹ کر کہا، بیٹھو یار، بس ایسے ہی آئے تھے، کل تم اچانک چلے گئی تو سوچا پوچھ لوں، سب خیریت ہے نا؟ ماہر ہلکا سا مسکرایا، ہاں بس ایک ارجنٹ کال آ گئی تھی، نکلنا پڑا، سوری تمہیں بتانے کا موقع نہیں ملا۔ کوئی بات نہیں، احمد نے مسکرا کر کہا، پھر بیٹھ گیا۔ سونیا خاموش کھڑی تھی۔ ماہر نے اشارہ کیا، آپ بھی بیٹھے۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میٹنگ؟ احمد نے پوچھا۔ ماہر نے گردن ہلائی، کینسل کر دی۔ کیوں؟ ماہر نے جواب دیا، بس تم لوگ آ گئے ہو، میٹنگ تو چلتی رہتی ہے۔ سونیا نے چونک کر ماہر کو دیکھا، جیسے یہ جملہ کچھ خاص ہو۔ وہ کسی لمحاتی الجھن میں گری۔ چائے منگواؤں؟ ماہر نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، احمد نے فوراً جواب دیا۔ چائے آئی، رسمی باتیں ہوئی، مگر سونیا کا دھیان مسلسل ماہر پر تھا۔ وہ ہر بات پر اسی کی طرف متوجہ ہوتا، گاہے گاہے آنکھوں سے دیکھتا، گویا کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہیں پا رہا ہو۔ آفس سے نکلتے ہوئے احمد نے ماہر کو گلے لگایا، شام کو فری ہو تو آ جانا، دیکھتا ہوں، کوشش کروں گا۔ جب وہ لوگ لفٹ میں پہنچے، سونیا نے آہستہ سے احمد کی طرف دیکھا۔ مجھے ماہر کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ کیسا عجیب؟ احمد نے لاپرواہی سے کہا۔ پتہ نہیں، بس ایسا لگا جیسے ضرورت سے زیادہ نرم لہجہ، بار بار نظریں ملانا۔ یار سونیا، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، تمہارے لیے اجنبی ہوگا مگر وہ ایسا ہی ہے، فطرت میں بے ساختگی ہے۔ پھر بھی سونیا نے نظریں نیچی کر لی۔ دیکھو میں اسے جانتا ہوں، کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں، زیادہ سوچو مت۔ احمد نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ سونیا نے اس بات میں سر تو ہلا دیا مگر اس کے دل میں ایک نامانوس سی بے چینی گھر کر گئی۔ دوسری جانب آفس کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے ماہر احمد کے ذہن میں ایک ہی چہرہ بار بار ابھر رہا تھا، سونیا۔ جس انداز سے وہ بولتی، نظریں جھکاتی اور احمد کی باتوں پر خاموش مسکرا دیتی، وہ سب کچھ ماہر کو معمولی نہیں لگا۔ وہ کوئی معمولی کشش نہیں تھی، یہ اب دلچسپی سے کہیں آگے نکل چکی تھی۔ اگلی صبح وہ جلدی آفس پہنچ گیا مگر کام کی طرف دھیان نہیں تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر کھلی فائلیں خالی لگتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے اپنے خاص آدمی صہیب کو بلوایا۔ سونیا، اشفاق کی ڈیلی روٹین نکالو، کہاں جاتی ہے، کن جگہوں پر رکتی ہے، کتنے بجے گھر سے نکلتی ہے، ہر تفصیل چاہیے۔ صہیب نے ایک لمحے کے لیے حیرانی سے دیکھا، پھر سر ہلا کر بولا، اوکے سر، آج سے رپورٹ شروع ہو جائے گی۔ 2 دن بعد صہیب کے ہاتھ میں تصویریں تھیں، شاپنگ مال، بیکری، جم، سونیا کی گاڑی اور ہر جگہ کا ٹائم نوٹ۔ ماہر نے تصویریں خاموشی سے دیکھی، ایک تصویر پر ہاتھ تھما۔ سونیا جم کے باہر کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ ڈیفنس میں ایک پرائیویٹ فٹنس سینٹر، کل وہیں جانا ہے۔ اگلے دن وہ جم کے گیٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا اسے نکلتا دیکھ رہا تھا۔ سونیا نے شاید سرسری نظر اس پر ڈالی لیکن پہچان نہ پائی۔ وہ گاڑی سے اترا اور اسی وقت اندر داخل ہوا۔ جم میں صرف مخصوص ممبرز کی اجازت تھی مگر ماہر نے پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا۔ سونیا مشین پر واک کر رہی تھی جب اچانک ماہر کی آواز سنائی دی، کیا اتفاق ہے، آپ بھی یہاں؟ سونیا نے چونک کر دیکھا، آپ یہاں؟ جی بس صحت کی فکر سوچی تو سوچا آغاز یہیں سے کروں۔ وہ مسکرایا لیکن سونیا کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اچھا، میں تو بس نکل ہی رہی تھی۔ اس نے جلدی میں تولیہ اٹھایا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ آئی ہیں؟ جی کچھ ضروری کام یاد آ گیا۔ وہ باہر نکلی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، ماہر وہیں کھڑا تھا، نظریں ہٹائے بغیر۔ یہ واقعہ سونیا کے لیے معمولی نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں وہ جہاں بھی جاتی کسی نہ کسی کونے سے ماہر کی موجودگی محسوس ہوتی۔ بیکری میں قطار میں کھڑے، کتابوں کی دکان پر کتاب الٹتے ہوئے یا کیفے میں ویٹر سے بات کرتے ہوئے، وہ ہر بار سامنے آ جاتا۔ ایک دن سونیا اپنی دوست سارا کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی جب ماہر وہاں آ پہنچتا ہے۔ اوہ آپ لوگ یہاں؟ وہ جیسے اچانک آ نکلا ہو۔ سونیا نے زبردستی مسکراہٹ دی، جی بس کافی کا موڈ تھا، میں بھی بیٹھ سکتا ہوں؟ سونیا کچھ بولتی اس سے پہلے سارا بولی، جی جی کیوں نہیں۔ ماہر نے اپنا کپ منگوایا اور سونیا کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ باتوں کے دوران ہلکا سا اس کا ہاتھ چھو لیتا جیسے انجانے میں۔ سونیا 1-2 بار نظر انداز کرتی رہی مگر جب وہ ہنستے ہنستے ایک بار پھر
اس کے کاندھے کو چھو بیٹھا تو وہ اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ ماہر صاحب، آپ یہ سب بند کریں۔ سونیا کی آواز دبی مگر دو ٹوک تھی۔ ماہر نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بولا، کیا مطلب؟ یہ بار بار سامنے آنا، غیر ضروری چھونا، یہ سب میں انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں۔ سونیا، میں تو بس براہ کرم آپ دور رہیں مجھ سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سارا کو بھی اشارہ کیا۔ دونوں تیزی سے کیفے سے نکل گئیں۔ ماہر وہیں بیٹھا رہا، چہرے پر تناؤ۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی مگر اس کے اندر کا غصہ ابھی گرم ہو رہا تھا۔ شام کو وہ احمر کے گھر گیا۔ احمر نے دروازہ کھولا۔ او بھائی، کدھر تھے آج کل؟ کالز کا جواب نہیں دے رہا۔ ماہر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، آفس میں کچھ مسئلے چل رہے تھے یار، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ ہاں بیٹھو تو صحیح۔ احمر نے پانی منگوایا۔ ماہر نے ایک لمحہ چپ رہ کر کہا، سونیا کا رویہ کچھ عجیب لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ غرور سا آ گیا ہے اس میں، ہر بات پر ناراض ہو جانا، خود کو بہت بڑی چیز سمجھنا۔ احمر نے چونک کر دیکھا، سونیا وہ تو بہت سیدھی ہے یار، شاید تو نہیں دیکھ پا رہے، میں نے تو کئی بار نوٹ کیا، وہ جیسے مجھے اگنور کرتی ہے، جیسے میں کوئی عام سا بندہ ہوں۔ احمر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اچھا میں بات کروں گا اس سے۔ ماہر نے سر ہلایا، لیکن چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے جو چاہا حاصل کر لیا ہو۔ صبح کے دھندلکے میں سونیا اپنی بالکنی میں چائے کا کپ تھامے بیٹھی تھی۔ موبائل پر سارا کے میسیجز تھے جن میں پچھلے دن کیفے میں ہونے والی بات چیت کا ذکر تھا۔ سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا، دماغ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ کچھ باتیں الجھن سے بڑھ کر دھمکی بننے لگتی ہیں، اور وہی اب اس کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی۔ نیچے سے گاڑی کا ہارن بجا، احمر آیا۔ وہ آفس کے راستے سے سونیا سے ملنے آیا کرتا تھا، یہ اس کا معمول تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ چلو تھوڑا باہر چلتے ہیں، اس نے کہا۔ سونیا نے گردن ہلائی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ احمد نے سڑک پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ تم سے ایک بات کرنی ہے سونیا۔ سونیا نے پوچھا، ایسی کیا بات ہے جو اتنی سنجیدگی سے شروع ہوئی ہے؟ ماہر نے شکایت کیوں کی تم نے؟ سونیا نے یکدم گردن موڑی، کیونکہ وہ حد پار کر رہا تھا۔ احمد، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ میرے آس پاس ہر جگہ آ جاتا ہے، چھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب نارمل نہیں ہے یار، وہ میرا دوست ہے، اگر اس نے کچھ کہا بھی تو ہو سکتا ہے انجانے میں ہو، وہ جان بوجھ کر نہیں کرے گا۔ انجانے میں بار بار ایسا کوئی نہیں کرتا احمد، تم نہیں سمجھ رہے۔ نہیں سونیا، مجھے لگتا ہے تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، تمہیں اسے کمفرٹ کرنے کے بجائے سیدھا اس سے معافی کا موقع دینا چاہیے، بات ختم کرو۔ سونیا نے آنکھیں بند کی، جیسے اپنی برداشت کی آخری حد پر آ چکی ہو۔ تو تم چاہتے ہو میں اس سے معافی مانگوں؟ ہاں، بس ایک رسمی بات اور پھر سب نارمل۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو یا اس پر اعتبار کر رہے ہو؟ میں بیچ میں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات بڑھنے نہ پائے، اور اگر یہ سب ختم ہو سکتا ہے ایک جملے سے تو کیوں نہ ہو۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر سونیا نے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں۔ احمد نے اطمینان کی سانس لی، تم بہت سمجھدار ہو۔ گاڑی واپس گھر کے دروازے پر رکی۔ احمد نے سونیا کا ہاتھ تھاما، آج شام ہم اس کے آفس چلتے ہیں، میں ساتھ ہوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سونیا نے جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا مسکرائی۔ شام سے کچھ گھنٹے پہلے احمد کے فون پر ایمرجنسی کال آئی۔ کمپنی کے ایک بڑے معاہدے میں دستخط کے غرض سے فوراً دبئی روانہ ہونا تھا۔ وہ بے چین ہوا اور فوراً سونیا کو فون کیا، مجھے جانا پڑ رہا ابھی فوراً، لیکن شام کا کیا؟ تم جا سکتی ہو اکیلے؟ میں نے ماہر کو بتا دیا ہے، بس رسمی بات ہے، نمٹا دینا۔ سونیا نے فون بند کیا اور کچھ لمحے ویسے ہی بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھی، تیار ہوئی اور ڈرائیور کو ساتھ لیے بغیر خود گاڑی نکالی۔ راستہ خاموش تھا، شہر کی شام اب اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ سگنل پر رکی تو موبائل پر ماہر کا میسج آیا، اوپر آفس آتے وقت ریسیپشن سے سیدھا اندر آنا، میں انتظار کروں گا۔ سونیا نے موبائل واپس ڈیش بورڈ پر رکھا اور گاڑی دوبارہ بڑھا دی۔ آفس سے کچھ فاصلے پر اچانک گاڑی کی رفتار کم ہو گئی۔ سونیا نے محسوس کیا کچھ ٹھیک نہیں، گاڑی کا انجن گڑگڑانے لگا اور پھر بند ہو گیا۔ وہ ہنوز حیرت میں تھی کہ پیچھے سے ایک سیاہ وین آ کر رکی۔ دو نقاب پوش مرد باہر نکلے اور جلدی سے ان کی طرف بڑھے۔ کون ہو تم لوگ؟ سونیا نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک نے شیشہ توڑا، دوسرے نے دروازہ کھولا اور اندر زبردستی سے گاڑی سے اسے باہر کھینچ لیا۔ سڑک سنسان تھی، چیخنے چلانے کا فائدہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد وین اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ سونیا کی کلائیوں پر رسیوں کی گرفت سخت تھی مگر اس کی سانسیں بے ترتیب، چہرے پر بندی پٹی کے پیچھے آنکھیں خوف اور غصے سے جل رہی تھیں۔ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، وہ اتنی دیر چیخ چکی تھی کہ اب الفاظ نہیں نکلے تھے، صرف سانسوں کی بے چینی باقی تھی۔ وین ایک بڑی لوہے کی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا، دور تک پھیلا فارم ہاؤس سامنے آیا۔ وین اندر گئی اور باغ کے کنارے آ کر رکی۔
سونیا کو زبردستی نیچے اتارا گیا، نقاب پوش اسے اندر لے گئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کمرہ مہنگا سجا ہوا مگر باہر سے مقفل۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا جس کے چہرے نے سونیا کو جیسے زمین سے باندھ دیا۔ ماہر احمد۔ سونیا کی آنکھوں میں حیرت، نفرت اور دھچکا سب اکٹھے جھلکے۔ تم یہ سب تم نے کیا؟ ماہر نے خاموشی سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں تھا سونیا کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ سونیا زور سے چیخی، میں تمہارے لیے کچھ نہیں، میں عمر کی منگیتر ہوں اور تم نے مجھے اغوا کیا۔ ہاں کیا ہے، کیونکہ اب تم صرف میری ہو، ماہر نے سرد لہجے میں کہا۔ سونیا نے کلائیوں کی رسیوں کو کھینچا، یہ جرم ہے، تم بچو گے نہیں۔ ماہر آہستہ سے قدم بڑھاتا رہا، قانون کا دروازہ میں بہت پہلے بند کر چکا ہوں سونیا، اب جو ہوگا وہ میرے قاعدے سے ہوگا۔ سونیا نے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلا، مجھے جانے دو ابھی کے ابھی۔ ماہر نے جیب سے ایک پستول نکالا اور میز پر رکھا، چاہو تو اسے اٹھا کر مار دو مجھے، ورنہ نکاح پڑھو۔ تم پاگل ہو چکے ہو، سونیا کی آواز لرز گئی۔ ہاں شاید محبت پاگل کر دیتی ہے، اور میں نے صرف تمہیں چاہا ہے۔ کمرے میں ایک مولوی کو بلوایا گیا۔ سونیا نے بار بار انکار کیا، چیخی، چلائی، روتی رہی، مگر پستول کی موجودگی نے سب کو خاموش کر دیا۔ مولوی کے چہرے پر خوف تھا اور اس نے بار بار پوچھا، بی بی راضی ہے؟ ماہر نے جواب دیا، یہاں راضی ہونا مجبوری ہے، پڑھو نکاح۔ کاغذ پر سونیا کے انگوٹھے کا نشان زبردستی لیا گیا۔ مولوی جلدی میں نکاح مکمل کر کے چلا گیا۔ سونیا فرش پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو روا، مگر اب وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ ماہر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگایا۔ یہ وہ رات ہے جس کا میں نے برسوں تصور کیا، اب کوئی فاصلہ باقی نہیں۔ سونیا نے اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے کچھ سننا، دیکھنا، برداشت کرنا ممکن نہیں رہا ہو۔ تم نے احمر کو دھوکہ دیا ہے، مجھے قید کیا، نکاح زبردستی کیا، تمہیں لگتا ہے تم جیت گئے ہو؟ سونیا کی آواز مدھم مگر کاٹ دار تھی۔ ماہر نے لاپرواہی سے جواب دیا، ہاں میں جیت چکا ہوں۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور باہر اندھیرا چھا گیا۔ سونیا نے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی، پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بے آواز تھیں، مگر آنکھیں جیسے سب کچھ چیخ رہی تھیں۔ صبح تک کمرہ ویسا ہی بند رہا، صرف ایک ملازم نے کھانے کی ٹرے اندر رکھی اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سونیا نے ٹرے کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ دیوار سے لگی ساکت بیٹھی رہی۔ ماہر نے اگلی صبح فارم ہاؤس کے لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے زہیب سے بات کی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، میڈیا تک تو ہرگز نہیں، سر سب انتظام محفوظ ہے، کوئی رسک نہیں۔ ماہر نے ایک نظر اوپر کی کھڑکی پر ڈالی جہاں سونیا کا کمرہ تھا۔ وہ بھی ضد کر رہی ہے، کچھ دن بعد عادت ہو جائے گی۔ زہیب نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اسی لمحے کمرے کے اندر سونیا کھڑکی سے دور دیکھ رہی تھی۔ روشنی پھیل چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ جو رشتہ اس نے احمر کے ساتھ ایک یقین کے ساتھ باندھا تھا، وہ اب ٹوٹ چکا تھا، اور جو رشتہ زبردستی باندھا گیا وہ اسے اندر سے نوچ رہا تھا۔ ماہر نیچے کھڑے خود کو فاتح سمجھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سونیا خاموش ہے، کمزور نہیں، اور خاموشی کے بعد ایک شور ضرور آتا ہے۔ صبح کے وقت فارم ہاؤس کی فضا میں خاموشی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور درختوں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی جس کے بونٹ پر تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور ماہر ہاتھ میں گلدستہ لیے باہر نکلا۔ وہ آہستہ قدموں سے لان پار کرتا اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر کسی فاتح کی مطمئن مسکراہٹ تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب وقت ہے کہ وہ سونیا کو سمجھا لے۔ رات بیت چکی تھی، جذبات تھم چکے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا اب اس کے سامنے جھک جائے گی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے قدم ہلکے رکھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سونیا کو اس کے آنے کا اندازہ ہو، شاید ایک سرپرائز نرم کر دے اس کے دل کو۔ جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچا، اندر سے کسی کے زور سے چلانے کی آواز آئی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک سونیا کی چیخ سنائی دی، چھوڑو مجھے، ہٹو۔ ماہر کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر اس کے وہم و گمان سے بھی بدتر تھا۔ سونیا زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کا ملازم شفیق اس پر جھکا ہوا تھا، ہاتھ پکڑے اسے دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے غیرت، ماہر دھاڑا۔ شفیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ماہر نے گلدستہ وہیں پھینکا اور ایک زوردار مکہ شفیق کے منہ پر مارا۔ شفیق لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ سونیا سہم کر ایک کونے میں سمٹ گئی۔ ماہر نے شفیق کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھونسے پہ گھونسا مارنے لگا۔ تو نے میرے ہی گھر میں یہ سب کیا، گندا جانور،
شفیق چیخ رہا تھا، سر غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ معافی؟ ماہر کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تو اسے چھو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس نے لات مار کر شفیق کو گرا دیا، پھر بار بار اسے مارنے لگا۔ سونیا دیوار کے ساتھ لپٹی لرزتے وجود کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ماہر بس کرو، سونیا نے ہمت کر کے آواز نکالی، لیکن ماہر نہیں رکا۔ خون اس کے ہاتھ پر لگ چکا تھا۔ شفیق نیم بے ہوش ہو چکا تھا، زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ سونیا نے ایک آخری چیخ ماری، رک جاؤ، ہٹو مجھ سے۔ ماہر جیسے ہوش میں آیا، اس نے شفیق کا گریبان چھوڑا، اسے زمین پر چھوڑ کر سونیا کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ مت چھونا مجھے، سونیا نے چیخ کر کہا۔ ماہر ٹھٹک گیا، اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم ڈر گئی ہو، لیکن اب سب ٹھیک ہے، وہ دفع ہو گیا۔ سونیا کی آنکھوں میں ایک ایسی دہشت تھی جو کسی حادثے کے بعد آنکھوں میں ٹھہر جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی اور فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ماہر تو ایک لمحے میں ساکت رہ گیا، پھر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ سونیا، سونیا، آنکھیں کھولو۔ مگر وہ بے ہوش تھی۔ ماہر نے فوراً فون اٹھایا، ڈاکٹر کو بلا۔ فوراً؟ ابھی کیا بھی؟ فارم ہاؤس پر۔ کچھ ہی دیر میں فارم ہاؤس کی فضا میں گاڑیوں کی آواز گونجنے لگی۔ ڈاکٹر جو خود سونیا کے چچا تھے فوراً پہنچے، ان کے ساتھ 2 اسسٹنٹ بھی تھے۔ ماہر نے دروازہ کھولا، جلدی اندر آئیے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے سونیا کو معائنہ کیا، نبض چیک کی اور کہا پریشر لو ہو گیا ہے، شاک میں گئی ہے، فوری اسپتال لے جانا ہوگا۔ ماہر نے کچھ بولنا چاہا، لیکن ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا بس خاموش رہیں، اب ایک لفظ مت بولیں۔ سونیا کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ فارم ہاؤس کی ساری روشنی کے باوجود ماحول تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں سونیا کو اسٹریچر پر لے جایا جا رہا تھا۔ سفید کوٹ پہنے عملہ ساتھ دوڑ رہا تھا، جبکہ ان کے پیچھے چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ ماہر بے یقینی سے قدم کھینچتا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر حارث، سونیا کے چچا، نے نرس کو ہدایت دی، فوراً آئی وی لگاؤ، بلڈ پریشر چیک کرو اور دل کی دھڑکن مانیٹر پر رکھو۔ ماہر دروازے کے باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنا چاہا، مگر ڈاکٹر حارث کا تیز لہجہ گونجا، ابھی تم یہاں سے جا سکتے ہو، تمہاری موجودگی بالکل بھی ضروری نہیں۔ لیکن میں نے کہا باہر جاؤ۔ ڈاکٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے اندر سونیا کے چہرے پر ہوش کے آثار آنے لگے، آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا سونیا تم اسپتال میں ہو، میں ہوں، تم محفوظ ہو۔ سونیا نے ایک جھٹکے سے آنکھیں پوری کھولی، ارد گرد کا جائزہ لیا اور ہونٹ کپ کپاتے ہوئے بولے چچا وہ مجھے، اس نے زبردستی کی، مجھے قید کر کے رکھا۔ ڈاکٹر حارث کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کون؟ ماہر احمد، احمد کا دوست، اس نے مجھے فارم ہاؤس میں قید کیا اور نکاح بھی زبردستی۔ ڈاکٹر نے نرس کی طرف اشارہ کیا، پولیس کو بلاؤ ابھی۔ کچھ ہی دیر میں اسپتال کے کمرے کے باہر پولیس اہلکار موجود تھے۔ سادہ کپڑوں میں ایک افسر اندر آیا۔ ڈاکٹر نے سرسری تعارف کروایا، یہ میری بھانجی ہے، مکمل بیان دے سکتی ہے۔ افسر نے آہستگی سے پوچھا، آپ کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو بھی آپ کہیں گی وہ قانونی کارروائی میں استعمال ہوگا۔ سونیا نے آنکھوں میں نمی لیے وہ سب کچھ بتا دیا جو ان دنوں میں اس پر گزرا، گاڑی کا رکنا، اغوا، فارم ہاؤس، زبردستی نکاح، شفیق کا حملہ اور ماہر کی دھمکیاں۔ پولیس افسر نے سر ہلایا، ہمیں وارنٹ کی ضرورت نہیں، سنگین نوعیت کا کیس ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر فارم ہاؤس پر چھاپا پڑا، گیٹ توڑا گیا، اندر اہلکاروں نے ملازمین کو قابو کیا اور ماہر کو جس وقت گرفتار کیا گیا وہ لان میں بیٹھا فون پر زہیب سے ہی بات کر رہا تھا۔ سر کیا آپ مسٹر ماہر احمد ہیں؟ آفیسر نے کہا جی، لیکن آپ پر اغوا، زبردستی نکاح اور جنسی ہراسانی کے الزامات ہیں، آپ کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ ماہر نے فون نیچے رکھا، یہ مذاق ہے؟ کس کے کہنے پر؟ سونیا اشفاق کے۔ ماہر کے چہرے پر خون اتر گیا، وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا جب 2 اہلکاروں نے ہاتھ پکڑ کر ہتھکڑی لگائی اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ ذرائع ابلاغ کو جیسے ہی خبر ملی، سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل ہونے لگی۔ معروف بزنس مین ماہر احمد اغوا اور زبردستی نکاح کے الزام میں گرفتار۔ اس وقت احمد دبئی میں کانفرنس کے بیچ بیٹھا تھا جب موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے خبر پڑھی تو موبائل اس کے ہاتھ سے گرنے والا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے فوراً ایک ساتھی کو کہا، میری فلائٹ ابھی بک کرواؤ، ابھی کے ابھی۔ 24 گھنٹے کے اندر احمد کراچی واپس پہنچا، سیدھا اسپتال گیا جہاں سونیا ابھی بھی زیر نگرانی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دیکھا سونیا خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے۔ سونیا، احمد نے آہستہ سے پکارا۔
سونیا نے نظریں موڑ کر اس کی طرف دیکھا. کوئی آنسو نہیں، بس خاموشی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب. ماہر. سونیا کی آواز کمزور مگر واضح تھی. وہ کوئی دوست نہیں تھا احمد. تم نے جس پر آنکھ بند کر اعتبار کیا وہ ایک درندہ نکلا. احمد بیٹھ گیا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں بتاتی رہی، تم نے سنا نہیں. تم نے مجھے چپ کرا دیا احمد. اس کے الفاظ تیر بن کر احمد کے دل میں پیوست ہو رہے تھے. مجھے معاف کر دو سونیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے. اب معافی سے کچھ واپس نہیں آئے گا. جو ٹوٹ گیا وہ دوبارہ نہیں جوڑتا. اسی لمحے ڈاکٹر حارث اندر آئے. ان کے ہاتھ میں رپورٹ تھی. ہم نے عدالت میں میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی ہے. کیس مضبوط ہے. پولیس کو تمام ثبوت فراہم کر دیے ہیں. احمد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا ہونی تو چاہیے. رات کو پولیس کے حراست میں بیٹھا ماہر خاموش تھا. دیوار سے ٹیک لگا کر سر نیچے کیے جیسے وہ اپنے ہی اندر کے شور سے تھک چکا ہو. وہ جانتا تھا اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں اور عدالت کا دروازہ جو کھلا تھا اب اس کے خلاف بند ہونے جا رہا تھا. صبح کا وقت تھا. اسپتال کے کمرے میں روشنی بھر گئی تھی مگر سونیا کی آنکھوں میں ابھی تک رات کا اندھیرا موجود تھا. ڈاکٹرز نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ اب جسم کے بجائے ذہن کو بھی علاج کی ضرورت ہے. کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. وہ جانتی تھی کون ہو سکتا ہے. احمد اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ نہیں، صرف خالی ہاتھ اور ندامت بھری آنکھیں تھیں. سونیا نے پلٹ کر دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لیں. وہ بستر پر سیدھی بیٹھ گئی، کاندھے سیدھے کیے اور چہرہ سخت. میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کب کہاں کیا غلطی کر بیٹھا. میں نے اسے بچپن سے جانا تھا. وہ دوست تھا، بھائی جیسا. اور میں؟ سونیا کی آواز میں نمی نہیں تھی، صرف تلخی. میں تمہارے لیے کیا تھی جس پر تم نے کبھی یقین ہی نہیں کیا؟ مجھے تو خود پر شرم آ رہی ہے. میں نے تمہیں سنا نہیں، سمجھا نہیں. میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں. احمد، معافی سے زخم منتمل نہیں ہوتے. تم نے جس پر آنکھ بند کر کے یقین کیا وہ میرے لیے جہنم لے کر آیا اور تم خاموش تماشائی بنے رہے. احمد نے گردن جھکا لی. بس ایک موقع دے دو، ہم سب کچھ دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ نہیں احمد. سونیا کی آواز حتمی تھی. میں اس رشتے کو مزید گھسیٹنا نہیں چاہتی. یہ بندھن میرے لیے صرف ایک بوجھ ہے. احمد نے چونک کر دیکھا. کیا مطلب؟ منگنی ختم کر رہی ہو؟ ابھی اسی وقت. احمد نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ گلے میں اٹک گئے. اور ہاں، تم سے ایک وعدہ چاہیے. آج کے بعد زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی دوبارہ میرے سامنے مت آنا. نہ فون، نہ پیغام، نہ ملاقات. سونیا، یہی تمہاری معافی ہے احمد. مجھے مکمل آزادی دے دو. کمرے میں خاموشی چھا گئی. احمد آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر بولا. میری نالائقی نے تمہیں بہت نقصان دیا. میں مرتے دم تک اس بوجھ کے ساتھ جیوں گا. دروازہ بند ہوا. سونیا نے آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ کچھ لمحوں میں کم ہوا ہو. ادھر احمد گھر پہنچا تو والدین پہلے ہی نیوز چینل سے سب کچھ جان چکے تھے. اس کے والد نے تیز آواز میں کہا. یہ کیا تماشا ہے؟ وہی دوست جسے تم بھائی کہتے تھے اس نے تمہاری منگیتر کو اغوا کر لیا. تم کہاں تھے؟ میں غلطی کر بیٹھا ابو. غلطی یا ناسمجھی یا ضد؟ ہم نے اس لڑکی کو قبول کیا، تمہاری پسند کو عزت دی، اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ احمد کی ماں بھی خاموش نہ رہی. تمہاری وجہ سے ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. سب پوچھتے ہیں آپ کے بیٹے کی منگیتر کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا. میں شرمندہ ہوں. شرمندگی سے کچھ حاصل نہیں. تم نے نہ بیوی کو سمجھا نہ ماں باپ کو. اب جو بھگتنا ہے اکیلے بھگتو. احمد خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گیا. اس کمرے میں داخل ہوا جو کبھی سونیا کی تصاویر سے سجا تھا. اب ان تمام فریموں میں اس نے ایک ایک کر کے اتارا اور الماری میں بند کر دیا. کچھ دن گزرے. سونیا کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا. وہ فی الحال اپنے چچا کے گھر منتقل ہو چکی تھی. وکیل کے ذریعے تمام قانونی کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں. اسی دن احمد کو ایک نوٹس ملا، طلاق کا باقاعدہ مطالبہ. وہ نوٹس ہاتھ میں تھامے کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا. کاغذ پر سونیا کا سادہ سا دستخط تھا مگر اس دستخط میں ایک بند دروازے کی مہر تھی. شام کو احمد نے اپنے وکیل کو بلایا. فوراً کارروائی مکمل کرو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. وکیل نے فائل بند کی. یہ فیصلہ آپ کے لیے مشکل ضرور ہے مگر ضروری ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں. احمد کی آواز مدھم تھی. میں نے اس لڑکی سے سب کچھ چھین لیا، کم از کم اب سکون تو دے دوں. عدالت کی کارروائی تیز رفتاری سے مکمل ہوئی. سونیا کے بیان، میڈیکل رپورٹس اور پولیس کی رپورٹ سب سامنے آ چکی تھی.
ماہر پہلے ہی عدالتی ریمانڈ پر تھا۔ اس دوران سونیا نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ کمزور ضرور تھی مگر اب بے بس نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی جب بندھن ٹوٹ جائیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں عزم ہونا چاہیے۔ اگلی صبح جب وکیل نے اسے اطلاع دی کہ طلاق کا کاغذ دستخط ہو چکا ہے، سونیا نے ایک پرسکون سانس لی۔ کوئی جشن نہیں منایا، کوئی آنسو نہیں بنایا، بس ایک کاغذ کا ٹکڑا جو اسے اس رشتے سے آزاد کر گیا جس پر کبھی اس نے یقین کیا تھا۔ عدالت کی سماعت مکمل ہو چکی تھی اور ماہر کو عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ اخباروں کے فرنٹ پیجز، ٹی وی، بریکنگ نیوز اور سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر وائرل تھیں۔ کہیں اسے درندہ کہا جا رہا تھا، کہیں گمراہ عاشق۔ احمد ان سب سے خود کو الگ رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن اندر کا طوفان دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ کورٹ کے لاکر روم میں بیٹھا فائلز کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ وکیل نے کہا، آپ چاہیں تو آخری بار مل سکتے ہیں، ملاقات کا وقت دوپہر 1 بجے ہے۔ احمد نے لمبی سانس لی اور فائل بند کی۔ میں ملنا چاہتا ہوں۔ دوپہر کا وہ جیل کے مرکزی گیٹ سے گزرا۔ مکمل چیکنگ کے بعد اسے ایک چھوٹے بند کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں ایک موٹی شیشے کی دیوار کے پار کرسی پر ہتھ کڑیوں میں بند ایک شخص خاموش بیٹھا تھا، ماہر۔ چہرہ کمزور، داڑھی بڑی ہوئی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ کچھ پہچاننا مشکل نہیں تھا لیکن کچھ ماننا اب ممکن بھی نہیں رہا۔ احمد نے فون اٹھایا جو دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ دوسری طرف ماہر نے بھی فون کان سے لگایا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، تمہیں یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، میں تم سے صرف ایک بات سننے آیا ہوں، سچ۔ ماہر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گردن جھکا کر بولا، میں نے سب کیا، سونیا کو اغوا بھی، زبردستی نکاح بھی، سب کچھ۔ احمد کی انگلیاں فون کے کناروں پر سخت ہو گئیں۔ کیوں؟ وہ سوال اب بھی لبوں پر تھا۔ ماہر نے آنکھیں اٹھائیں، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، اور پھر بس میں اس محبت میں پاگل ہو گیا۔ وہ میری منگیتر تھی۔ احمد کی آواز دبی ہوئی تھی مگر چبھتی ہوئی۔ میں جانتا ہوں، اور شاید یہی بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جسے تم ہمیشہ آسانی سے پا لیتے تھے، وہ ایک بار میرے دل میں آ کر رہ گئی۔ میں اسے روک نہیں سکا اور ہار ماننا میرے بس میں نہیں تھا۔ احمد نے شیشے پر نظریں گاڑ دیں۔ محبت کا مطلب قید کرنا نہیں ہوتا ماہر۔ مجھے تب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سونیا صرف تمہاری منگیتر نہیں تھی، وہ میرے خواب کی واحد حقیقت بن چکی تھی۔ تو تم نے دوستی، رشتہ، سب کچھ رون دیا۔ ماہر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے دوستی کبھی تمہارے برابر کی سمجھی ہی نہیں۔ احمد، تم ہمیشہ بہت کچھ پا لیتے تھے، میں ہمیشہ بس دیکھتا رہتا تھا۔ اس بار میں نے سوچا ایک بار صحیح میں وہ پالوں جو تمہارے پاس ہو۔ احمد نے فون نیچے رکھا اور کرسی سے اٹھا۔ بس یہی جاننے آیا تھا۔ ماہر نے بھی فون چھوڑ دیا۔ اگر وقت پیچھے جا سکتا تو شاید میں کچھ نہ کرتا، لیکن اب سب دیر سے ہو چکا ہے۔ ہاں، دیر ہو چکی ہے، اور تمہارے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ احمد نے بغیر پیچھے دیکھے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ جیل کی راہداری میں قدموں کی چاپ گونج رہی تھی مگر احمد کا ذہن سن تھا۔ باہر آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج تیز تھا مگر اس کے اندر اندھیرا چھا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے فون کی گیلری کھولی۔ ایک پرانی تصویر، ماہر اور وہ کالج کے کنونشن پر ایک دوسرے کے گلے لگے۔ ہنستے ہوئے اس نے تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ کچھ تعلقات ختم ہونے کے بعد یادوں میں جگہ نہیں پاتے، اور کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو چہرے کے پیچھے چھپے رہتے ہیں جب تک وقت ان کا پردہ نہ چاک کر دے۔ عدالت میں ہال مکمل بھرا ہوا تھا۔ میڈیا نمائندے، وکلاء، عام شہری، سب کی نظریں ایک ہی شخص پر تھیں، ماہر احمد۔ سفید قمیض، گردآلود چہرہ، ہتھ کڑیوں میں جکڑا وجود جو کبھی بڑے بزنس امپائر کا مالک تھا، اب ایک کٹہرے میں کھڑا تھا۔ جج کی آواز عدالت میں گونجی۔ تمام شواہد، گواہوں کے بیانات اور متاثرہ خاتون کی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم ماہر احمد مجرم ہے۔ عدالت اسے 10 سال قید بامشقت کی سزا سناتی ہے۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ صرف قلم کی ٹک ٹک باقی رہی اور کچھ سرگوشیاں جو کیمروں کے فلیش میں گم ہو گئیں۔ ماہر نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ پولیس اہلکار نے اس کا بازو تھاما مگر وہ خود ہی قدم آگے بڑھا گیا۔ عدالت سے نکلتے وقت صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ماہر صاحب، کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے جرم پر شرمندہ ہیں؟ سونیا اشفاق کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماہر کی نظریں جھکی رہیں۔ صرف ایک جملہ اس کے لبوں سے نکلا، میں سب کھو چکا ہوں۔ جیسے ہی وہ پولیس وین میں بیٹھا، میڈیا کی چیخ و پکار پیچھے رہ گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی وہ مکمل خاموشی میں ڈوب گیا۔ ادھر عدالت کے فیصلے کے فوراً بعد اس نے بزنس پارٹنرز نے تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔ میڈیا میں اسکینڈل پھیلنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں اس کی کمپنی کے حصے گر چکے تھے۔
بینکس نے فائنانسنگ بند کر دی اور کچھ ہی دنوں میں آفس کی بلڈنگ پر تالے پڑ گئے۔ دفتر کے باہر وہی لوگ جو کبھی صبح سلام میں پہل کرتے تھے اب نظریں چرا کر گزرنے لگے۔ ادھر ماہر کا گھر جو کبھی دعوتوں اور میٹنگز کا مرکز تھا اب ویران پڑا تھا۔ اس کے والد دن بدن خاموش ہوتے جا رہے تھے۔ والدہ نے دوا کھانا چھوڑ دی تھی۔ یہ سب ہمارا بیٹا، ان کی زبان پر صرف یہی جملہ رہ گیا۔ ماہر کے والد ایک دن کورٹ سے واپسی پر گھر کے کمرے میں داخل ہوئے اور بیوی سے کہا ہمیں شہر چھوڑ دینا چاہیے، لوگ اب ہمیں دیکھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، کہاں جائیں گے، کون ہمیں قبول کرے گا، کہیں بھی جہاں یہ نام نہ سنا جائے۔ گھر کے دور و دیوار جیسے ماتم کر رہے تھے۔ دوسری طرف سونیا اب مکمل ہوش میں متحرک ہو چکی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد وہ اپنے چچا کے ساتھ گھر واپس آ چکی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا اسٹالن کا بیگ تھا جس میں صرف بنیادی کپڑے، پاسپورٹ اور ایک خط رکھا تھا۔ اس نے چچا کو دیکھا۔ میں لندن جا رہی ہوں، نئی شروعات کے لیے۔ چچا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تم نے جو برداشت کیا اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا مکمل حق ہے۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھاگ نہیں رہی، بس وہ سب چھوڑ رہی ہوں جو میرے ساتھ زبردستی جوڑ دیا گیا۔ ایئرپورٹ پر اس کا سامان کم اور سوچیں بھاری تھی۔ اس نے آخری بار مڑ کر شہر کو دیکھا اور خود سے کہا اب واپس نہیں آنا، کم از کم تب تک نہیں جب تک زخم مکمل خشک نہ ہو جائے۔ جہاز کا دروازہ بند ہوا، ایک سفر ختم ہوا اور دوسرا شروع ہوا۔ ادھر جیل کی کال کھوٹری میں رات کے وقت ماہر اپنے بستر پر بیٹھا تھا۔ ایک اخبار کا پرانا صفحہ اس کے ہاتھ میں تھا جس پر اس کی گرفتاری کی تصویر چھپی تھی۔ تصویر کے نیچے ایک سرخی تھی، محبت نہیں، خود غرضی کی سزا۔ اس نے تصویر کو بار بار مروڑا لیکن لفظ مٹتے نہیں تھے۔ پھٹی دیوار کے اس پار ایک اور قیدی ہلکے سے ہنسا۔ سزا بڑی ہے، کیا کیا تھا تو نے؟ ماہر نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے دیوار کی طرف منہ موڑ لیا۔ یہ انجام کا آغاز تھا۔ ایک وہ شخص جو سب کچھ پا کر بھی مطمئن نہیں تھا، آج سب کچھ کھو کر بھی خاموش تھا، اور وہ لڑکی جو خاموشی سے سب سہ گئی آج بولنے لگی تھی اپنی نئی زندگی میں، ایک نئی سرزمین پر۔ برف سے ڈھکے لندن کے ایک نواحی علاقے میں شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ سونیا کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر برف کے گرتے گالے دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حمزہ بیٹھا تھا، اس کا چچا زاد، جو اب اس کا شوہر تھا۔ گاڑی شہر کے پرسکون حصے میں بنے ایک چھوٹے مگر خوبصورت گھر کی طرف جا رہی تھی جو ان دونوں نے شادی کے فوراً بعد کرائے پر لیا۔ حمزہ نے نرمی سے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ سونیا نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا ہاں، بس موسم بدل رہا ہے، شاید اس لیے دل بھی تھوڑا سا اداس ہے۔ کبھی کبھی ماضی کی ہوا بھی دروازہ بجا دیتی ہے، بس کھولنا نہیں چاہیے۔ سونیا نے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بس کچھ چیزیں یاد ہو بھی جائیں تو بس اتنا یاد رہیں کہ وہ اب ختم ہو چکی ہیں۔ گھر پہنچتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سونیا نے اپنے چھوٹے سے لاؤنج کو دیکھا جس کی دیوار پر ابھی کل ہی وہ تصویریں لٹکی تھیں، نئی زندگی کی، نئی شروعات کی۔ حمزہ کے ساتھ کھنچوائی گئی سادہ سی شادی کی تصویر اور سونیا کی نئی جاب کی پہچان پر لگی پہلی تنخواہ کی تصویر ایک چھوٹے سے فریم میں سجی تھی۔ کافی بناؤں تمہارے لیے؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، آج میں بناتی ہوں، سونیا نے مسکرا کر جواب دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسی لمحے لندن سے ہزاروں میل دور کراچی کی سینٹرل جیل میں ماہر احمد اپنی کال کوٹری میں فرش پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرانا ٹکڑا جس پر کچھ لفظ بار بار لکھے گئے تھے اور پھر کاٹے گئے تھے۔ سونیا اگر میں، پھر کٹا ہوا، مجھے معاف، پھر کٹا ہوا، آخر میں صرف ایک لفظ بچا تھا، پچھتاوا۔ رات کے کھانے کے بعد قیدیوں کو واپس سیل میں بند کیا جا رہا تھا۔ ایک نیا قیدی ساتھ بیٹھا تھا جس نے ماہر سے پوچھا تم کب سے یہاں ہو؟ ماہر نے بغیر دیکھے جواب دیا 1 سال۔ 1 سال، باقی 9 اور باقی ہے۔ کیس کیا تھا؟ ماہر نے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا بس ایک فیصلہ غلط کیا تھا، ایک زندگی برباد کی، اپنی بھی اور کسی اور کی بھی۔ قیدی ہنسا۔ یہاں سب یہی کہتے ہیں۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر جالی دار کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر چاند صاف نظر آ رہا تھا مگر روشنی اس سل تک نہیں پہنچتی تھی۔ دوسری طرف احمر اب واپس شہر میں ایک نیا بزنس شروع کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کام کرتا، اخبار نہیں پڑھتا، سوشل میڈیا سے دور رہتا۔ جو کچھ ہوا اس نے اس کے اندر بہت کچھ بدل دیا تھا۔ ایک دن احمد نے اپنے آفس کے کونے میں رکھی پرانی ڈائری نکالی جس میں وہ یونیورسٹی کے دنوں میں لکھا کرتا تھا۔ کئی صفحے پھاڑ چکا تھا مگر ایک صفحہ بچا تھا جس پر ایک سطر لکھی تھی جو دکھ دوسروں پر یقین نہ کرنے سے ہوتا ہے وہ دکھ کبھی خود پر یقین نہ کرنے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔
اسی لمحے اس کے آفس کا دروازہ کھلا، ایک ملازم آیا۔ سر، نیا کلائنٹ آیا ہے، ملاقات کے لیے، بٹھاؤ، آ رہا ہوں۔ احمد نے ڈائری بند کی، سانس بھری اور خود سے کہا، اب ماضی کو صرف ماضی ہی رہنے دو۔ لندن میں سونیا اپنی چھت پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور ہوا میں سردی کی تیزی تھی۔ حمزہ نے آ کر شال اس کے کاندھوں پر رکھی۔ کچھ سوچ رہی ہو؟ سونیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس یہ کہ کبھی کبھی جو کچھ ہم برداشت کرتے ہیں وہ ہمیں ختم نہیں کرتا، بس ہمیں نیا بنا دیتا ہے۔ اور تم اب کیسی ہو؟ نئی، سونیا نے کہا، بالکل نئی۔ جیل کے اندر ماہر نے رات کے آخری پہر دیوار سے سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ ذہن میں ایک منظر تھا، سونیا سفید جوڑے میں، ہاتھ میں گلاب اور چہرے پر سکون۔ لیکن وہ منظر بس ایک خیال تھا جو پلک جھپکتے سے پہلے مٹ گیا تھا۔ قیدیوں کی گنتی مکمل ہوئی، سیل کا دروازہ بند ہوا، رات کے سناٹے میں ایک سانس گونجی جو صرف پچھتاوے کی آواز تھی۔ جیل کی لائبریری میں صبح کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ایک پرانی لکڑی کی میز کے سامنے ماہر احمد بیٹھا تھا۔ سامنے کھلی ہوئی نوٹ بک میں کچھ الفاظ آدھے لکھے اور آدھے مٹے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پرانا سیاہی سے لبریز فاؤنٹین پین تھا اور صفحے پر وہ آہستہ آہستہ الفاظ اتار رہا تھا، سونیا کے نام، جسے میری خود غرضی کا سب سے بھاری بوجھ اٹھایا۔ وہ ہر جملے کے بعد ٹھہر جاتا، جیسے ایک ایک لفظ تول رہا ہو۔ لکھتے ہوئے اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا، لیکن عجیب سی خالی جگہ ضرور تھی جو شاید برسوں میں بھی پر نہ ہو سکے۔ تمہیں قید کیا، تمہاری آزادی چھینی اور وہ رشتہ زبردستی تھوپا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پاس ہی گارڈ کھڑا تھا جو اکثر اسے خاموش دیکھتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے ماہر سے پوچھا تھا، یہ کہانی کس کے لیے ہے؟ ماہر نے جواب دیا، ایک ایسی لڑکی کے لیے جسے میں نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا اور سب کچھ چھین لیا۔ لندن میں سورج آہستہ آہستہ اونچائی پر آ رہا تھا۔ سونیا یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر سے پہلے کی تیاری سمجھا رہی تھی۔ اس کا انداز پورا اعتماد تھا، آواز میں ٹھہراؤ اور چہرے پر ایک وہ سکون جو برسوں کے بعد آیا تھا۔ ایک ساتھی پروفیسر اس کے پاس آئے، سونیا، کل کے سیمینار میں تمہاری تقریر بہت متاثر کن تھی۔ سونیا نے ہلکا سا مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ اس کی زندگی اب سادہ مگر مکمل تھی، اسے کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ خود اپنی گواہی بن چکی تھی۔ شام کو وہ گھر آئی تو حمزہ کتابوں کی الماری ترتیب دے رہا تھا۔ آج تم بہت دیر سے آئی ہو، سب ٹھیک؟ حمزہ نے پوچھا۔ بس کچھ نئی ریسرچز کا کام تھا، وقت کا اندازہ نہیں رہا۔ آج کھانے میں تمہاری پسند کا پاستا ہے، سونیا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور تم میری زندگی میں سب سے پسندیدہ ہو۔ دونوں کی ہنسی کمرے میں گونج گئی۔ اب لمحے تلخ نہیں رہے، اب ہر دن ہر بات ایک نیا آغاز تھا۔ دوسری طرف کراچی کی سینٹرل جیل میں رات ہو چکی تھی۔ قیدیوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد سیل بند کر دی گئے۔ ماہر نے اپنا لکھا ہوا خط ایک لفافے میں رکھا، اوپر صرف ایک نام لکھا، سونیا اشفاق، لندن، برطانیہ۔ وہ جانتا یہ خط کبھی نہیں پہنچے گا اور شاید پہنچے بھی تو پڑھا نہ جائے، لیکن اسے یہ سب کچھ کہنا تھا آخری بار، شاید اپنے ہی ضمیر کے سامنے۔ اس نے جیب سے ایک پینسل نکالی اور سیل کی دیوار پر ایک چھوٹا سا لفظ کندہ کیا، معافی۔ اسی لمحے گارڈ نے آ کر بتایا، کل صبح تمہیں کورٹ لے جانا ہے، سالانہ اپیل کی سماعت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ماہر نے گردن ہلائی، نہیں، صرف کاغذ اور پین دے دینا، کل ایک اور صفحہ لکھنا ہے۔ گارڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے دن کی صبح جب سورج کی پہلی کرن اندر داخل ہوئی، ماہر نے وہ خط پڑھا جو خود لکھا تھا۔ اگر وقت پلٹ سکتا تو شاید میں تمہیں دیکھ کر صرف دل میں رکھتا، زبردستی نہیں کرتا۔ اگر محبت کا مطلب پانا ہوتا تو شاید یہ محبت نہ ہوتی۔ تم خوش رہو جہاں بھی ہو، جس کے بھی ساتھ ہو، میں تمہارے سکون کی دعا مانگتا ہوں ہر دن، ماہر۔ خط بند کر کے اس نے چپکے سے جیل کی میز کے نیچے رکھ دیا۔ اسی لمحے سونیا لندن کی ایک مسجد کے باہر کھڑی کسی بچے کو مٹھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر مکمل سکون تھا اور وہ دعا مانگ رہی تھی، شکر ہے میں آج وہ ہوں جو میں نے کبھی چاہی تھی۔ کراچی کی جیل میں کونے میں بیٹھا ماہر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو نکلے، وہی آنسو جو کبھی نہ بہے تھے لیکن اندر کہیں جمع ہوتے رہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، خوش رہو سونیا، ہمیشہ۔ سلاخوں کے پیچھے خاموش وجود اور دنیا کے ایک دوسرے کونے میں ایک آزاد روح۔ دونوں نے اپنا سفر مکمل کر لیا تھا، ایک نے سب کچھ کھو کر سیکھا اور دوسرے نے سب کچھ سہ کر جیتا۔ پردہ گرا، کہانی ختم ہوئی، لیکن جو باقی رہ گیا وہ صرف ایک نام تھا، پچھتاوا۔